اچھا میرے بھائی، امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا کیسے؟ بہت ہو گئے یہ مسائل یار، وہ میں نے حدیث یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے. اگر ہم امام حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور وہ جو حدیث ہے من کان الامام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کی باقی پورے دلائل یوٹیوب پہ ریکارڈ کرا چکا ہوں. اگر ہم ظہر کی نماز کے وقت مسجد جائیں تو جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو سنتیں نہیں بھائی، سنتیں بعد میں پڑھیں، جماعت کے بعد ادا کرنی چاہیے. ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، اور اگر کسی نے پہلے 4 پڑھ لی 2 بعد میں پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کے سنت اور نوافل کرنے ہوں گے یا نہیں؟ صرف فرض پڑھنے ہوں گے، وتر بھی پڑھنے ہوں گے. کیا قضا عمری کی نماز کی بھی سنت نوافل ادا کرنا؟ نہیں، قضا عمری صرف فرض ہوتے ہیں. گناہ سے بچنے کے لیے خود کو تکلیف دی جا سکتی ہے، جیسے ایک نوجوان نے خود کو روکنے کے لیے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. گناہ سے بچنے کے لیے خود کو تکلیف دیں، لیکن تکلیف برائے تکلیف نہ ہو، اس میں عبادت کا عنصر بھی ہو. جیسے آپ سے گناہ ہو گیا تو صدقہ کریں، یہ تکلیف ہوگی نا، پیسے خرچ ہوں گے. روزہ رکھیں، 50 نوافل پڑھ لیں، اس قسم کی تکلیف دیں، آگ پہ ہاتھ نہ رکھیں. اور کرنے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. یہ تو کر لیا نا، کرنے کے بڑے نقصانات ہیں، گناہ کے سائیڈ افیکٹ بہت لوگ اس نیت سے کر لیتے ہیں ہم کر کے صدقہ کر دیں گے، روزہ رکھ کے سزا دے دیں گے. نہ بھائی، گناہ سے دور ہی رہو. یہ ایسے جیسے کوئی کہ میں زخم کر کے اپنا علاج کر لوں گا. زخم ہو جائے تو علاج کیا جاتا ہے، علاج کی نیت سے زخم نہیں لگایا جاتا. ایک ہندوستانی اداکار کے مرنے پر کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ نہیں تو کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کا کام ہے. تو اسلام میں کیا صحیح ہے؟ کسی مخصوص شخص کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جہنم میں جائے گا. بس جس کی بھی موت کفر پہ ہوگی، ایمان کے بغیر ہوگی، قاعدہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ والا، صحیح ہے نا؟ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا نا، مزدور تھے، رات کو نہیں، مزدور اکٹھے کمرے میں سو رہے ہوتے، تو رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں سب لوگ یہ سب سو رہے ہیں. بھائی تو ویسے ہی جنرلی کہہ دے کہ اللہ ساری دنیا سو رہی ہے، میں رات کو اٹھ کے تیرے سامنے عبادت کر رہا ہوں. جنرلی ایک نارم جیسے بار بار اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اے اللہ جتنی ان لوگوں نے محنت کی ہے دن میں نے بھی اتنی محنت کی، جتنی تھکاوٹ مجھے اتنی ہی ان کو، پھر بھی یہ سو رہے ہیں اور میں. تو ایک نے کمبل سے منڈی نکالی، بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر، ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے اللہ کے سامنے، ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو بس جنرلی بول دو بھائی جو ایمان کے بغیر موت ہے وہ بری موت، جہنم میں جائے گا. باقی یہ بول رہے ہیں کہ یہ والا جائے گا، یہ تو خام خامے پھڈے والی بات ہو گئی نا. نکاح کے بعد بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگے گا یا لڑکی کے والد کا؟ میں نے علماء سے سن شادی کے بعد بھی لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لگے گا. نسب تو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، شوہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں، والد کا بھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نسب باپ سے چلتا ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں، جائز دونوں ہیں. نسب باپ سے چلتا ہے تو باپ کا نام ہی لگنا چاہیے، کیونکہ صحابہ میں باپ ہی کے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا، بنت فلان، ٹھیک ہے نا، یعنی جو نام کا حصہ باپ کا نام کا حصہ ہوتا ہے. باقی تعریف کے لیے بھی کہتے تھے فلاں کی زوجہ، صحیح ہے نا. جب نبی کے پاس ایک خاتون آئیں، نبی نے پوچھا صحابی سے کون آئی، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی زوجہ. تو انٹروڈکشن کے لیے تو یہ ہونا چاہیے میاں کا نام، فلاں کی وائف ملنے کے لیے آئی ہیں. اس سے آدمی سوچتا ہے ملنے کے قابل ہیں یا ملنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ شادی کے بعد عورت کا تعارف کس سے ہوتا ہے؟ میاں سے ہوتا ہے. لیکن نسب کس کے، قوم کہاں سے چلے گی؟ باپ سے. تو نام کا جو جزو ہے نا وہ باپ کا نام ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نام کا حصہ کون ہونا چاہیے؟ جیسے میرا نام ہے نا طارق مسعود، تو طارق میرا نام تھا، مسعود میرے ابا کا نام تھا. تو ایسے ہی کوئی خاتون ہو تو اس کے ساتھ بھی نام کا جو جز ہے وہ باپ کا نام ہونا چاہیے. یہ تو شکر ہے میں خاتون نہیں ہوں، اگر ہوتی اللہ نہ کرے تو بھی اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتی؟ ابا کا نام، نام کا جز. باقی تعارف میں بھائی فلاں کی زوجہ. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. باقی یہ کہ نادرہ کی میرا خیال ہے ریکوائرمنٹ بھی ہے شوہر کا نام ساتھ میں لگانا. کچھ چیزیں انگریزوں سے آئی ہیں. انگریزوں میں ابا کی تو کوئی ویلیو، ابا کا پتہ ہی مشکل سے چلتا ہے. میاں کا کاغذ میں لکھا ہوا ہے، شادی ہوئی تھی تو پتہ چلا تھا. تو تھوڑے سے اس سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر فرض نماز بیٹھ کر پڑھ لی، انگریزوں میں تو کاسٹ ہی چینج ہو جاتی ہے.
جیسے پٹھان کی شادی، خان کی شادی ہوئی نا کہیں ارائیں سے، تو وہ وائف، شوہر کا جو خاندان ہے وہ وائف کو دیتے ہیں، حالانکہ خاندان تو بہرحال کہاں سے چلتا ہے بھائی، شوہر اگر سید نہیں ہے، بیوی سید ہے، تو بیوی پھر بھی سید رہے گی چاہے وہ غیر سید میں شادی کرے، کیونکہ باپ کیا تھا؟ سید تھے نا. تو نسب کہاں سے چلتا ہے بھائی؟ باپ سے، کیونکہ بلڈ تو وہ ہے نا. اگر فرض نماز پڑھ بیٹھ، ہاں شریعت نے پھر میاں کو یہ پروٹوکول دیا کہ اولاد جو ہوگی اس عورت سے وہ تمہاری طرف منسوب ہوگی، ماں کی طرف منسوب. بولو نا بھائی، تو شوہر کہہ سکتا ہے نا میں پھر کس کام کا، سارے تو ابا کو بنا دیا، میں بھائی تمہارے اولاد ہوگی تو وہ تمہاری طرف منسوب ہوگی. صحیح ہے نا. اگر فرض نماز پڑھ کر بیٹھ کر پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، تو کیا اگر نہیں تو جتنی نمازیں بلا عذر جو نمازیں بیٹھ کے پڑھی ہیں دوبارہ لوٹانی پڑیں گی. مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مصلحتاً جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ناجائز ہے. البتہ کوئی ظلم کر رہا ہو، قتل کا اندیشہ ہو، یا کوئی وہ ظالم ہے، تو پھر جھوٹ بول کے جان بچانا جائز ہے. ہندوستان پاکستان کے جب فسادات ہو رہے تھے نا، جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو ہماری دادی کی بہن تھیں، وہ اپنے معذور بیٹے کو لے کر آ رہی تھیں، تو وہ کہیں سکھوں نے دھاوا بول دیا تھا نا، تو اس وقت کو ان کو جھوٹ بولنا پڑا تھا بیٹے کی جان بچانے کے لیے. تو اس طرح کی کیفیات بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں.